کیوں نہیں, میرے دربار کا خوف کیوں نہیں. تو یہ دنیا جو دارالامتحان ہے, یوں نہیں ہے کہ ہم مسجد میں آئے اور ٹھونگ مار کر چلے گئے, رمضان میں بھوکے پیاسے رہے, تراویح کو پڑھ لیا, سحری کر لیا, افطاری کر لیا. اصل امتحان مسلمانوں کا یہاں پر یہ ہے, اللہ نے جن چیزوں کو حرام بتایا مسلمان ان چیزوں سے رکے, اسی کا نام ایمان ہے اور اسی کا نام اسلام ہے, اور یہی ساری عبادتوں کی جڑ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الدعاء مخ العبادہ, دعا جو ہے عبادت کی چابی ہے. اور بعض ایک بزرگ نے فرمایا جنت کی جو چابی ہے وہ دعا ہے, کیلی جو ہے جنت کو کھولنے کی وہ دعا ہے, اور جو چابی آتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر دندانے آتے ہیں, کٹنگ آتی ہے, وہ کٹنگ اگر صحیح نہ ہو تالا نہیں کھلتا. ہمارے علماء نے بزرگان دین نے فرمایا دعا تو جنت کی چابی ہے, لیکن صرف چابی ہو جانا, کیلی ہو جانا قفل کے کھلنے کے لیے ضروری نہیں. اس قفل میں اور اس چابی میں تال میل ضروری ہے. دندانوں کی کٹنگ تالے اور قفل کے برابر ہونی چاہیے. تو ہمارے بزرگ نے فرمایا کہ اس چابی کے جو دندانے ہیں, کٹنگ ہیں, وہ رزق حلال ہے. اگر رزق حلال ہے تو کٹنگ صحیح ہے, اگر کٹنگ صحیح ہے تو چابی صحیح ہے, اگر چابی صحیح ہے تو تالا کھل رہا ہے, اگر تالا کھل رہا ہے تو انسان کو جنت مل سکتی ہے. پہلے تو یہ تھا کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ جمعہ کے بیانات میں کہتے تھے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, اے لوگو تمہارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مردے کو حرام کیا ہے, خنزیر کے گوشت کو حرام کیا ہے, اور وما اہل بہ لغیر اللہ, غیر اللہ کے نام پر جو چیز منسوب کی جاتی ہے. ایک جانور کو کہا یہ پیران پیر کے نام کا جانور ہے, ایک دعوت کو کہا یہ دعوت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی نام کی ہے, 11ویں شریف ہے. 11ویں کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اس کو غیر اللہ کے نام سے منسوب کر دیا گیا. کہتے ہیں کہ لوگ بھائی ہم نے جانور کو غیر اللہ کے نام سے منسوب تو کیا, لیکن جب جانور کو ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام سے ذبح کرتے ہیں, تو جب اللہ کے نام سے ذبح کیا تو جانور حلال ہے. بھائی ایک بکرے کو کہا کہ یہ بکرا حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا نام کا ہے, خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے نام کا ہے. اب جب ہم نے بکرے کو خریدا اسی نیت سے اور بکرے کو آزاد چھوڑ دیا, جیسے کہ آپ نے کچھ گائے کو دیکھا ہوگا ہمارے ہندوستان کے اندر ہمارے شہروں میں کہ ان گایوں کو بیلوں کو دیوی دیوتاؤں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا ہے, کوئی اس کا مالک نہیں ہوتا, وہ گلیوں میں سڑکوں میں پھرتے رہتے ہیں, ان کو متبرک سمجھا جاتا ہے, ان کے پیشاب کو پکڑتے ہیں, ان کے پاخانے کو گھروں میں لیپتے ہیں, یہ سمجھ کر کہ بتوں کے نام کر دیا گیا ہے. تو مسلمان کہتا ہے کہ اس جانور میں اس جانور میں فرق ہے. ہم نے ٹھیک ہے کسی بزرگ کا نام تو لیا کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے ہے, لیکن جب جانور کو کاٹتے ہیں 11ویں شریف کے لیے اور 12ویں شریف کے لیے تو پیران پیر کا نام لے کر نہیں کاٹتے, خواجہ اجمیری کا نام لے کر نہیں کاٹتے. یہ نہیں کہتے کہ بسم اللہ پیران پیر, بسمی پیران پیر, کہ پیران پیر کے نام سے ہم جو ہے کاٹ رہے ہیں, بسم اللہ ہی اللہ اکبر بول کر انی وجہتو پڑھ کر. دیکھیے یہ دھوکہ دیتے ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں, اگر دنیا میں کوئی آدمی کتے کو پکڑ کر بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کر کاٹے, کتا حلال ہوگا؟ کیوں حلال نہیں ہوگا؟ ہم تو اللہ کا نام لے رہے. تو آپ جواب یہ دیں گے کہ وہ جانور پہلے ہی سے حرام ہے. تو یہ بکرا حلال تھا, جس وقت اس بکرے کو غیر اللہ کے نام کر دیا گیا اسی وقت یہ بکرا کتے کی طرح حرام ہو گیا. اب تم پوری دنیا کا قرآن پڑھ کر, بسم اللہ پڑھ کر, زمین و آسمان کے فرشتوں کی تسبیح پڑھ کر کتے کو کاٹو تو کتا حلال نہیں ہوتا. غیر اللہ کے نام پر منسوب کیا جانور اب حلال قیامت تک نہیں ہوتا. جب کر دیا گیا اسی وقت وہ حرام ہو گیا. اب پھر اس میں ایک دھوکہ دیتے ہیں. کیا دھوکہ دیتے ہیں؟ قربانی میں بھی تو کہا جاتا ہے یہ جانور ابا کی طرف سے, یہ جانور بیوی کی طرف سے, اور یہ جانور بیٹی کی طرف سے, تو یہاں بھی غیر کی طرف منسوب کیا گیا. لیکن فرق ہے, یہاں پیران پیر رحمت اللہ علیہ
اور خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے نام پر جو منسوب کیا گیا بطور عبادت کے کیا گیا کہ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی طرف اس جانور کو منسوب کریں گے، یہ جانور برکت والا ہو گیا، عبادت اس کے اندر آ گئی۔ لیکن اگر قربانی میں کسی بندے کی طرف کوئی جانور کا نام لیا جاتا ہے، گائے میں 7 حصے ہیں، بکرا ایک آدمی کی طرف سے، عقیقہ بچے کی طرف سے، بیٹی کی طرف سے، تو بیٹی کی طرف سے عبادت ہے اللہ کے لیے، یہاں جانور عبادت ہے پیران پیر کے لیے، خواجہ اجمیری کے لیے، لیکن یہاں بندے کی طرف سے، یہاں بندے سے جانور اللہ کی طرف جا رہا ہے، اور وہاں جانور اللہ کی طرف سے پیران پیر کی طرف جا رہا ہے، تو یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ تو قربانی کے اندر بھی تو نام لیا جاتا ہے، قربانی میں جو نام لیا جاتا ہے وہ بندے سے اللہ کی طرف لیا جاتا ہے، اے اللہ تقبل منہ کما تقبلت ابراہیم و اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام، اے اللہ اس کو اس بندے سے قبول کر لے جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام سے قبول کیا تھا۔ بندے سے اللہ کی طرف جاتا ہے جانور، اور جو لوگ بدعتی لوگ اور بزرگوں کو ماننے والے نام نہاد عاشقان اولیاء اللہ اگر جانور کو منسوب کرتے ہیں، اللہ سے حق چھین کر وہ اولیاء کو دیتے ہیں، ہر طریقے سے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تعویل لاکھ کرے، باتیں لاکھ بنائے، کلام پاک میں اللہ نے کہا وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر منسوب کیا جاتا ہے، جس وقت منسوب کیا گیا، ایک جانور میں نے خریدا حلال تھا، لیکن جب میں نے کہا یہ جانور قاسم نانوتوی کے نام پر میں نے چھوڑ دیا، میں نے اس کو اشرف علی تھانوی کے نام پر چھوڑ دیا، پر چھوڑا، اسی وقت خراب ہو گیا۔ اب کلام پاک کی 6666 آیتیں پڑھ کر زمزم کا پانی پلا کر مطاف میں لے جا کر ذبح کرو تو قبول نہیں ہوگا، مدینے میں لے جا کر کرو تو وہ حرام ہے، حرام ہو گیا۔ جیسے کتے کو کوئی اللہ کا نام پڑھ کر ذبح کرے وہ حلال نہیں ہوتا، ایسے یہ بھی حلال نہیں ہوتا۔ تو پہلے جو لوگ بیان کیا کرتے تھے وہ یہی قرآن پاک کی آیت پڑھتے، حلال و حرام کا بیان ہوتا۔ اس زمانے میں جہالت تھی، نادانی تھی، لیکن لوگوں کے دلوں میں خدا کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا، تو اسے